السلام علیکم پیارے دوستو، اسلامی واقعات ہمیشہ انسان کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ کچھ واقعات ایسے ہیں جو انسان کے دل پر گہرا نقش چھوڑ دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اللہ کا نظام عدل کبھی ظالموں کے ساتھ نہیں رہتا۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے قوم کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس نے اپنی سرکشی اور برائی کی وجہ سے اللہ کے غضب کو دعوت دی۔ یہ واقعہ ہے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ آئیے اس عبرت ناک اور سبق آموز داستان کو توجہ سے سنتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے قوم کی طرف بھیجا تھا جو بدعملی، بے حیائی اور برائی میں حد سے بڑھ چکی تھی۔ ان کی بستی کا نام سدوم تھا۔ یہ علاقہ موجودہ فلسطین اور اردن کے درمیان مانا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی تاکہ وہ اپنی قوم کو برائی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی دکھا سکیں۔ قوم لوط اپنی فطری زندگی سے مکمل دور جا چکی تھی۔ ان کا سب سے بڑا جرم وہ غیر فطری عمل تھا جس کی مثال دنیا کی کسی پہلی قوم میں نہیں ملتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں بار بار سمجھاتے کہ اللہ نے انسان کو پاکیزہ زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ مرد اور عورت کا تعلق اللہ کی بنائی ہوئی ایک فطری حقیقت ہے، مگر قوم لوط اس نصیحت کو سن کر ہنستی اور مذاق کراتی۔ وہ کہتے کہ ہم وہی کریں گے جو ہمیں پسند ہے، ہمارے کاموں میں مداخلت نہ کرو۔ ان کے دل سخت ہو چکے تھے اور ان کی آنکھوں سے حیا کا نور ختم ہو چکا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں سمجھانے میں ہر روز محنت کرتے، مگر قوم اپنی برائیوں میں مزید آگے بڑھتی گئی۔ ان کے شہر کے لوگ مسافروں کو تنگ کرتے تھے۔ وہ راستوں میں بیٹھ کر آنے جانے والوں کو شرمندہ کرتے۔ برائی ان کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی اور سب سے بڑھ کر وہ غیر فطری بدعملی پر اتر آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام فرماتے تھے کہ اللہ کی رحمت انہی لوگوں پر آتی ہے جو پاک دامنی اور سچائی کو اپناتے ہیں، مگر قوم نے ایک بھی بات قبول نہ کی۔ جب کسی قوم کی سرکشی حد سے گزر جائے تو اللہ کا فیصلہ نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک دن اللہ کے فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ قوم لوط پر عذاب لے کر بھیجے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہاں تو لوط بھی رہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم لوط اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے جو قوم کے اعمال پر راضی تھی۔ پھر فرشتے حضرت لوط کی بستی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو حضرت لوط نے انہیں اپنے گھر مہمان بنا کر رکھا، مگر وہ بہت پریشان ہوئے کہ اگر شہر کے بدکردار لوگوں کو ان مہمانوں کی خبر ہو گئی تو وہ گھر پر ٹوٹ پڑیں گے۔ جو بات حضرت لوط کو ڈر تھا وہی ہوا۔ شہر کے بدکار لوگ ان مہمانوں کی آمد کی خبر پا کر حضرت لوط کے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ وہ زور زور سے کہتے کہ مہمانوں کو ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط انہیں بہت سمجھاتے مگر وہ نہ مانے۔ اسی وقت فرشتوں نے حضرت لوط سے کہا کہ آپ غم نہ کریں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر فرشتوں نے ان لوگوں کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ وہ در و دیوار سے ٹکراتے ہوئے واپس چلے گئے۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط سے کہا کہ آپ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں اور پیچھے پلٹ کر نہ دیکھیں۔ حضرت لوط اپنے اہل خانہ کے ساتھ نکل گئے، مگر ان کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ بھی عذاب کا حصہ بن گئی۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کا شدید عذاب اس قوم پر نازل ہوا۔ بستی الٹ دی گئی، عظیم و شان عمارتیں زمین میں دھنس گئیں، آسمان سے سخت پتھروں کی بارش ہوئی، پوری قوم پلک جھپکتے ہی تباہ ہو گئی، ان میں کوئی ایک بھی باقی نہ رہا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اللہ کی پناہ میں محفوظ رہے، مگر ان کے دل میں اپنی قوم کی ہلاکت کا غم تھا۔ مگر اللہ کا حکم عدل پر قائم ہے۔ جب کوئی قوم ہدایت کے بعد بھی سرکشی پر قائم رہے تو پھر عذاب اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ اس واقعے میں آج کے انسان کے لیے بھی گہرا سبق ہے کہ فطرت سے بغاوت اور ظلم کی انتہا ہمیشہ تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔
اللہ بندوں کو مہلت ضرور دیتا ہے مگر بے حیائی اور سرکشی میں ڈوبی ہوئی قومیں کبھی نہیں بچتیں۔ اگر آج کا انسان اس واقعے سے سبق لے تو وہ کبھی گمراہی کی طرف نہ جائے۔ اللہ کی کتاب اور انبیاء کی تعلیمات ہمیشہ ساکھ اور روشنی کی طرف بلتی ہے۔ یہ کہانی ہم بتاتی ہے کہ حق کو چھوڑ کر چلنے والا آخرکار ناکام ہوتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرنے والی قوم ہمیشہ تباہ ہوتی ہے۔ اسلامی واقعات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہے ہدایت کا سچا راستہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمارے دلوں میں سچائی اور پاکیزگی پیدا کرے۔